ڈیٹا ایجنسیز کو جانے کا ڈر، عوام مقامی ایپس استعمال نہیں کرتے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کے مطابق پاکستان میں ٹیلی ٹاک میسنجر چیٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے، مزید بھی بن سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے عوام اپنی لوکل اپلیکیشنز اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ ڈیٹا انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس چلا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ یہ واٹس ایپ کا امتیازی رویہ ہے کہ وہ امریکہ اور یورپی ممالک کو اس نئی پالیسی سے استثناء دے اور باقی ممالک اپنی پرائیویسی پر سمجھوتا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے ڈیٹا پروٹیکشن قوانین لانے کی ضرورت ہے کہ کمپنیز کون سا ڈیٹا شیئر کر سکتی ہیں اور کون سا نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے اب ہم ڈرافٹ بنا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلی ٹاک میسنجر چیٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے، مزید بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے عوام اپنی لوکل اپلیکیشن اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ ان کا ڈیٹا انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس چلا جائے گا۔ پاکستان میں اسمارٹ فون استعمال کرنے والے حکومتی عہدیداروں سمیت ہر دوسرا شخص واٹس ایپ پر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی اگر آپسی رابطہ واٹس ایپ پر کرتی ہیں تو سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ پہلے کتنا محفوظ تھا؟ کیا یہ بات چیت کا ڈیٹا پہلے بھی لیک ہوتا رہا ہے؟ اعلیٰ حکومتی شخصیات کیا پرائیویسی پالیسی پر سمجھوتا کریں گی یا متبادل ڈھونڈیں گی؟ انڈیپینڈنٹ اردو نے اس ضمن میں مختلف افراد سے بات کی کہ ان کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ فی الوقت شاید اتفاق کر لیں، لیکن متبادل اپلیکیشن سگنل وہ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب یہی ہوگا کہ واٹس ایپ بالکل عام گفتگو کے لیے رہ جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کا استعمال ختم ہو جائے گا۔ آئی ٹی ایکسپرٹ جنید ریاض نے بتایا کہ ڈیٹا بے شک انکرپٹڈ ہو، لیکن واٹس ایپ کمپنی کے لیے ڈیٹا تک رسائی ہمیشہ سے ہی ہے اور ڈیٹا ہمیشہ کمپنی کی رضامندی سے لیک ہوتا ہے۔ اب اگر واٹس ایپ نے اعلان یہ کہا کہ ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو ایسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومتی یا سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے علم میں بھی ہے کہ اس ڈیٹا کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ تمام ڈیٹا متعلقہ کمپنی کے سسٹم میں محفوظ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے رابطے یا خفیہ معلومات کے لیے ان کے اپنے مقامی سسٹم موجود ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ چند اعلیٰ عسکری شخصیات نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ واٹس ایپ استعمال تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو کبھی مکمل محفوظ نہیں سمجھا، اس لیے عام گپ شپ کے علاوہ کبھی خاص گفتگو واٹس ایپ پہ نہیں کی جاتی۔ زیادہ تر عسکری شخصیات سگنل اپلیکیشن کو واٹس ایپ سے قدرے محفوظ تصور کرتی ہیں اور واٹس ایپ سے بہتر متبادل تصور کرتی ہیں۔ واضح ہے جب سے نئی پالیسی کا اعلان ہوا ہے، سوشل میڈیا اور عام صارفین کی تعداد متبادل ڈھونڈنے میں مگن ہے۔ بہت سے آئی ٹی ماہرین ٹیلی گرام اور سگنل اپلیکیشن استعمال کرنے کے مشورے دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیلی گرام اور سگنل صارف کا ڈیٹا کسی تھرڈ پارٹی سے شیئر نہیں کرتی ہیں اور وہ قدرے محفوظ ہے۔ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی آپ کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے اعلان اور اس کی شرائط کے ساتھ متفق نہ ہونے کی صورت میں آپ 8 فروری کے بعد واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق نئی پالیسی میں جب صارف معاہدے پر متفق ہوگا تو چونکہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ ایک ہی بینر کے نیچے ہیں، تو معلومات جو واٹس ایپ آپ سے حاصل کرے گا وہ فیس بک اور ان سے منسلک تھرڈ پارٹیز جو بزنس مارکیٹنگ کے لیے ان سے شیئر کی جا سکتی ہیں۔ ان میں صارف کی لوکیشن، واٹس ایپ پروفائل فوٹو، آئی پی ایڈریس اور صارف کے انٹرنیٹ کنکشن سے کون کون منسلک ہے وہ بھی واٹس ایپ اور فیس بک کے علم میں ہوگا۔ یہ معلومات وہ تھرڈ بزنس پارٹیز سے شیئر کر سکتے ہیں جس سے آپ کو مزید متعلقہ بزنس اشتہار نظر آئیں گے۔ آپ کی آن لائن پیمنٹ معلومات بھی واٹس ایپ سے اٹھائی جا سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ یہ معلومات پہلے بھی واٹس ایپ کمپنی کے پاس جا رہی ہیں، لیکن صارف کے ایگری ہونے کے بعد واٹس ایپ یہ حق محفوظ رکھے گا کہ وہ صارف کا ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے۔